Been a lot of buzz over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. Strange noises heard around the world the last few weeks. Oklahoma City are saying a loud, shrill noise is keeping them up at night. You see anything? I know it's coming from there somewhere. Just the unknown is kind of strange, not knowing. Could be terrible, could be bad, could be good, who knows? साउंड यानी आवाज़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे हम बज़ाहिर तो कोई अहमियत नहीं देते, मगर दर हकीकत ये कुर्रे अर्ज़ पर हमारे वजूद के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। तमाम मज़ाहिर कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हमें आवाज़ की ज़रूरत होती है। गुनगुनाते चश्मे, बहते दरियाओं का शोर, फ़िज़ा में उड़ते और चहचहाते परिंदे, इन सब से लुत्फ़ अंदोज़ होने में उनकी आवाज़ों का बुनियादी और अहम किरदार है। लेकिन इस कायनात में आवाज़ के हवाले से एक हैरत अंगेज़ और पुरइसरार पहेली मौजूद है जो आज तक हल नहीं की जा सकी। ये पहेली कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली डरावनी और पुरइसरार अजीब व गरीब आवाज़ें हैं, जिसे कभी आसमान, कभी सहरा तो कभी समुंदर के तह से आते सुना गया है और जिसे दुनिया के अलग अलग इलाकों और वक्त में सुनी गई। उन आवाज़ों को बेशुमार लोगों ने अपनी कानों से सुना और रिपोर्ट किया है। हैरत की बात है कि दुनिया के तकरीबन हर मज़हब, माइथोलॉजी और फोकलोर में भी बताया गया है कि इस दुनिया का खात्मा भी ट्रम्पेट्स यानी नरसंघा या सूर की आवाज़ से होगी और हर एक नरसंघे की आवाज़ से एक नई आफत और तबाही आएगी और आखिरी नरसंघे की आवाज़ से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। सदियों से लोग इस तरह की अजीब साउंड्स को रिपोर्ट करते आए हैं जो आसमान से आते मालूम होते हैं। कई बार ये आवाज़ें समुंदर की गहराइयों से भी रिपोर्ट की गई हैं और अजीब बात है कि ये आवाज़ें सुनने में नरसंखे या ट्रम्पेट्स की तरह ही लगते हैं। इंसानी तारीख में आसमान से आने वाली अजीब आवाज़ सुनने की सबसे पुरानी रिकॉर्ड 2500 कबल मसीह में कदीम मेसोपोटामिया में लिखी गई मिट्टी की तख्तियों पर मिलती है, जिसके अंदर एक अजीब व गरीब वाक़या बयान हुआ है। सुमेरियों ने लिखा है कि 2000 कबल मसीह में उर शहर में एक दफ़ा नए चांद के दिन आसमान की तरफ से अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ गरज जैसी थी, लेकिन आसमान में बादल नहीं थे। उर के लोग ये आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गए और उनका दिल दहल गया। उर के मजहबी आलिमों ने बताया कि ये उनके देवताओं की चिंघाड़ने की आवाज़ें हैं, क्योंकि वो इंसानों से नाराज़ हो गया है और जल्द ही कोई कुदरती आफत आने वाली है। लिहाजा देवताओं को खुश करने के लिए सुमेरियों ने उस साल मुख्तलिफ रसूमात अदा किए और जानवरों की कुर्बानियाँ दी। उस साल वाकई सुमेरिया में कोई आफत या मुसीबत आई या नहीं, इसका जिक्र तो उन तख्तियों में नहीं मिलता। अलबत्ता सुमेरी तारीख में बादशाह अशुर बनी पाल के दौर में इस तरह के वाक़यात का जिक्र मिलता है, जिनमें आसमान से आने वाली आवाज़ों या दुमदार सितारों के दिखने के बाद शहर में कोई ताऊन, सैलाब या ज़लज़ला ज़रूर आता था। कदीम सुमेरियों का मजहबी अकीदा भी यही था कि सैलाब का देवता एनलिल ने इंसानियत को तबाह करने के लिए एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई थी। उस आवाज़ से एक अजीम सैलाब आया, जिससे दुनिया की तकरीबन आधी आबादी हलाक हो गई और इंसानियत की दोबारा शुरुआत हुई।
اینلیل نے یہ آواز ایک خاص آلہ کے ذریعہ پھونکا تھا جسے سمیری لوگ شوفر کہا کرتے تھے، جو کہ مینڈھے کے سنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس لیے سمیری شوفر کو مختلف رسومات اور بادشاہ کی تاج پوشی کے لیے استعمال کیا کرتے۔ سمیریوں نے لکھا ہے کہ دیوتا اینلیل ایک دفعہ اور اس شوفر کو پھونکے گا جس کی بھیانک آواز سے دنیا تباہ ہو جائے گی۔ بہرحال قدیم سمیریا کے شہر میں آسمان سے آنے والی آوازوں کی کہانیاں صرف سمیری مائتھولوجی یا ان کے مذہبی عقائد تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ سمیریا سے مغرب کی طرف 3000 کلومیٹر دور ایک عظیم ریاست یونان میں بھی مورخین نے ایک تاریخی واقعہ ریکارڈ کیا ہے۔ مشہور یونانی ہسٹورین ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ یہ 500 قبل از مسیح کی بات تھی کہ جب یونان کے ایک شہر نیما میں ایک پر اسرار حادثہ رونما ہوا۔ نیما دراصل گریک کا ایک تاریخی شہر تھا جو مختلف تہواروں اور کھیل کے لیے مشہور تھا۔ اس شہر میں زیوس دیوتا کا ایک عظیم مندر بنایا گیا تھا جسے سال 1970 میں آثار قدیمہ نے دریافت کیا اور جو آج دنیا کی تاریخی عمارتوں میں شامل ہے۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت نیما کے لوگوں نے ایک تیز آواز سنی جیسے کوئی نرسنگا بجا رہا ہو۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ لوگ ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں بھاگنے لگے اور بری طرح سے گھبرا گئے۔ نیما کے لوگوں نے خیال کیا کہ یہ آواز دیوتاؤں کی طرف سے آ رہی ہے، لہذا وہ سیدھے اوریکلز کے پاس گئے تاکہ ان آواز کے پیچھے کی وجہ کو جان پائیں۔ اوریکلز دراصل قدیم یونان کے پجاری ہوا کرتے تھے جو اپولو دیوتا کے مندر میں کام کیا کرتے تھے۔ یہ مندر ماؤنٹ پارناسس کے ڈھلوان پر واقع تھا۔ اوریکلز پیشن گوئیاں اور مستقبل کا حال بتانے کے لیے مشہور تھے۔ بہرحال جب نیما کے لوگوں نے اوریکلز سے ان آوازوں کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑی تباہی کے آنے کی علامت ہے جو جلد ہی شہر پر آنے والی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اگلے سال یونان پر فارسیوں نے حملہ کیا اور نیما شہر کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ آسمان سے آنے والی اس عجیب آواز کے سنے جانے کے بعد نیما شہر کا تباہ ہونا محض ایک اتفاق تھا یا اس تاریخی حادثے میں واقعی کوئی پر اسراریت چھپی ہے؟ اس کا جواب شاید عقل اور منطق سے دینا مشکل ہے۔ البتہ گریک مائتھولوجی کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپٹ کا بجنا یونانیوں کی مختلف مذہبی کہانیوں میں شامل تھا، مثلاً دیوتاؤں کی عظیم جنگوں اور دنیا میں آنے والے مصیبتوں اور آفتوں سے قبل اپولو دیوتا کا نرسنگا پھونکنا۔ اس لیے یونانی لوگ ٹرمپٹ کی آواز کو تباہی اور جنگ کی علامت مانتے تھے۔ ایسے عجیب اور ڈراؤنی آوازوں کے واقعات نہ صرف یونان، میسوپوٹامیہ، مصر اور نیٹو امریکن کی تاریخ اور مائتھولوجی میں ملتا ہے، بلکہ ایشیا کے کئی علاقوں میں عیسیٰ مسیح کے نزول کے بعد بھی ایسے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ لہذا 6 صدی عیسوی میں عرب مورخ نے ایک واقعہ لکھا ہے جسے قدیم عرب کی ایک کتاب الاغانی میں درج کیا گیا۔ اس کتاب کو 600 عیسوی میں لکھا گیا تھا اور یہ کتاب گیتوں اور نظموں کی شکل میں لکھا گیا ہے جو عربوں کی زبان پر مہارت اور شاعری کے کمال کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کتاب کے متن میں لکھا گیا کہ ایک روز بدوؤں نے آسمان سے ایک عجیب اور تیز گرج کی آواز سنی۔ یہ آواز ڈھول کی طرح بلند اور خوفناک تھی، یہاں تک کہ ایسا لگنے لگا کہ پہاڑ کانپ اٹھے ہیں۔ مکہ کے لوگ بھی خوفزدہ ہو گئے، لہذا مکہ کے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس گئے اور ان سے ان آوازوں کی تعبیر پوچھی۔ کاہنوں نے بتایا کہ یہ آواز ایک عظیم پیغمبر کی آمد کی علامت ہے جس سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جس کے چند سالوں بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ احادیث کی کتابوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قیامت کے آنے کے متعلق سوال کرنے پر بتایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود قیامت کی ایک بڑی علامت ہے، اور پھر حضور نے 2 انگلیوں کو دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے آمد اور قیامت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ عرب کے عظیم مسلم مورخ ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ الرسول و الملوک میں ایک واقعہ درج کیا ہے جسے انہوں نے بلند شور کی رات قرار دیا۔ طبری لکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 890 عیسوی کی بات تھی کہ جب بغداد میں خلیفہ المتعمد کی حکومت تھی۔ ایک رات بغداد کے لوگوں نے آسمان سے زوردار دھماکے کی ایسی آواز سنی کہ ان کے گھر لرزنے لگے اور وہ خوفزدہ ہو گئے۔ خلیفہ نے دوسری صبح بغداد کے علماء اور نجومیوں سے اس شور کی وجہ دریافت کی، لہذا انہوں نے بتایا کہ یہ ایک عظیم آفت یا زلزلے یا سیلاب کی آمد کی وارننگ تھی۔ طبری لکھتے ہیں کہ یہ شور مسلسل کئی راتوں تک سنا گیا اور اس کی شدت مختلف تھی۔ پھر چند دنوں بعد یہ شور تھم گیا اور بغداد کے لوگ اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن 890 عیسوی کے بعد بغداد میں کسی زلزلے یا سیلاب آنے کی کوئی مستند تاریخ ریکارڈ نہیں ملتی ہے۔ البتہ خلیفہ المتعمد کے بعد بغداد کی خلافت کمزور ہوتی چلی گئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں جب ہسپانیہ، پرتگال اور یورپی لوگ امریکہ پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات نیٹو امریکنز قبائل سے ہوئی تھی۔ جب وہاں کے مایان، ایسٹیک اور اپاچی لوگ ان سیاحوں سے ملے تو انہوں نے ان سے جو پہلی بات کہی تھی وہ آسمان سے آنے والی عجیب آوازوں کے بارے میں تھی۔ نیٹو امریکنز مانتے تھے کہ یہ روحوں کی آوازیں ہیں۔ ریپ وان ونکل، جسے 1890 میں تصنیف کی گئی تھی، اس کتاب میں بھی کیٹسکل ماؤنٹین میں بجلی اور گرج جیسی آواز سننے کی بات کی گئی ہے جسے لوگ مسلسل سنا کرتے تھے۔ سینیکا لیک میں سنائی دینے والی بوم ساؤنڈ کو اتنے لوگوں نے سنا تھا کہ اس کا نام گن آف دا سینیکا رکھ دیا گیا۔ ان عجیب پر اسرار آواز کی کہانیاں صرف قدیم تاریخ کی کتابوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ میڈیول ایج کی مستند تاریخ اور خصوصی طور پر یورپی تاریخ میں ایسے واقعات اس موضوع پر تحقیق کرنے والوں کے اندر مزید دلچسپی پیدا کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سال 1588 میں انگلینڈ میں پیش آیا تھا، جسے نہ صرف ہسٹورینز نے قلم بند کیا بلکہ اس وقت بے شمار لوگ اس آواز کے آنکھوں دیکھے گواہ بنے۔ جون 1588 میں انگلینڈ کے شہر میں لوگوں نے نرسنگھے کی ایک تیز اور بلند آواز سنی جو آسمان سے آ رہی تھی۔ ان لوگوں میں دیہاتی، کسان اور مسافر بھی شامل تھے۔ آواز سن کر لوگ بری طرح سے گھبرا گئے۔ اس آواز کے عینی شاہدوں میں ایک تھامس ڈگس نامی شخص تھا جو انگلش پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ ڈگس اپنے لیٹر میں لکھتا ہے کہ یہ آواز نرسنگھے جیسی تھی جو کئی منٹ تک بلند اور صاف سنائی دیتی رہی اور بہت سے لوگوں نے اسے سنا، یہاں تک کہ اس عجیب آواز کا ذکر دی اینلز آف کوئین ایلزابتھ نامی کتاب میں بھی ہوا ہے، جو کہ ملکہ ایلزابتھ اول کے دور حکومت کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس وقت کے کچھ انگلش ریسرچر اور ماہرین نے اس آواز کو کسی طوفان کی آواز قرار دیا، جبکہ کچھ ماہرین نے اسے کوئی بڑا فوجی تجربہ مانا۔ لیکن اس پر اسرار آواز نے انگلینڈ میں زبردست ہنگامہ اور ہلچل مچا دیا، لیکن ماہرین اس کی حقیقی وجہ تلاش کرنے میں ناکام رہے اور وہ آواز ایک نامعلوم پہیلی بن کر رہ گئی۔ کچھ ایسی بھی آوازیں تھیں جنہیں صرف چند لوگوں نے ہی سنا تھا، اور وہ لوگ بالکل بھی خوش قسمت نہیں تھے۔ 1991 میں تاؤس نیو میکسیکو کے کچھ باشندے نیند سے چونک کر اٹھ گئے کیونکہ انہیں عجیب سی آواز سنائی دے رہی تھی جسے ایکسپرٹس نے کافی لو فریکوینسی والی آواز بتایا تھا۔ یہ کچھ ایسی آواز تھی جیسے کہیں دور ہزاروں انجنز ایک ساتھ چل رہی ہوں۔ یہ ساؤنڈ لوگوں کو بے چین اور پریشان کر رہا تھا۔ لوگوں کے سر میں درد ہونے لگا،
उल्टियां आने लगी और उनकी रातों की नींद उड़ गई। लेकिन ये साउंड मैक्सिको के सिर्फ 2% लोग ही सुन पा रहे थे, जबकि बाकी लोगों को ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उन बदकिस्मत लोगों को हियरिस्ट का नाम दिया गया। एडवांस इक्विपमेंट के जरिए जब एक्सपर्ट्स ने उन आवाज़ों का पता लगाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट के इस्तेमाल के बावजूद वो ये पता लगाने में नाकाम रहे कि ये आवाज़ आखिरकार कहाँ से आ रही है। लेकिन स्टडी से पता चला कि इस आवाज़ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें पैदा हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक वो आवाज़ें आना बंद हो गई और जो लोग इससे परेशान थे उन्हें बड़ी राहत मिली। लेकिन जल्द ही ऐसी ही ह्यूमिंग साउंड दुनिया के और भी मुख्तलिफ मुल्कों में सुनाई देने लगा, जिसमें कनाडा, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, वेल्स और ऑस्ट्रेलिया शामिल था। और एक ही दिन में 22,000 लोगों ने इस आवाज़ की कंप्लेन की। लेकिन अब भी जियोलॉजिस्ट इस साउंड को पता लगाने में नाकाम रहे और आज तक माहिरीन इन आवाज़ों की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, जबकि वक्त के साथ ये आवाज़ें आना बंद हो गईं। इंसानों ने जब खला में सफ़र करने का रास्ता खोज निकाला और पहली दफ़ा इंसानी सैटेलाइट स्पेस में दाखिल हुई तो उस वक्त भी एक सनसनीखेज आवाज़ सुनी गई थी। दरअसल अमेरिका ने ईयर 1977 में वॉयेजर 1 को स्पेस में रवाना किया था। जब इस वॉयेजर ने साल 2012 में हमारे निज़ाम शमसी को पार किया तो उसके सेंसर ने हम नामी एक साउंड को रिकॉर्ड किया, जिसने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज़ ज़मीन से तकरीबन 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये ऐसी आवाज़ थी जो ख़त्म या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि जिस पॉइंट पर पहली बार उस आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया, पूरे 3 सालों बाद वॉयेजर 1 उस मकाम से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था, लेकिन फिर भी ये आवाज़ वैसी की वैसी ही थी। खला में इतने ज़्यादा डिस्टेंस तक इतने वसी इलाके में फैलने वाली आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही थी, इस बात ने बड़े बड़े साइंटिस्ट की नींद उड़ाकर रख दी। इस आवाज़ के पीछे की हकीकत आज तक कोई भी कॉस्मोलॉजिस्ट खोजने में नाकाम रहा। अजीबो-गरीब डरावनी आवाज़ें सिर्फ आसमानों में ही नहीं बल्कि समुंदर के अंदर से भी सुनी गई हैं, जिसकी एक मिसाल ब्लूप साउंड है। इस साउंड को साल 1987 में समुंदर के अंदर रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक की सबसे तेज़ आवाज़ है। इसे नोआ यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड किया था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हैरानी की बात है कि इस आवाज़ को जिस मकाम पर सुनी गई वो 5000 किलोमीटर दूर से आ रही थी और इतनी दूरी के बावजूद भी इसकी इंटेंसिटी हाइड्रोफोन में 3 ब्लू व्हेल की आवाज़ों से भी ज़्यादा थी। आज तक इस ब्लूप साउंड के पीछे की वजह और सोर्स सामने न आ सका। इंटरनेट पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस और पब्लिक फोरम पर ऐसे बेशुमार यूजर्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने आसमान से अजीब और खौफनाक आवाज़ें सुनी और आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया। You see anything? I know it's coming from there somewhere. एक्सपर्ट्स ने जब उन वीडियोस की जांच की तो पाया कि उनमें किसी तरह की कोई एडिटिंग भी नहीं की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन वीडियोस में आ रही पुरइसरार आवाज़ों की कोई भी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। अगर हम दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब और अकायद का मुताला करें तो उन तमाम मज़ाहिब में दुनिया के ख़ात्मे से क़बल एक या एक से ज़ायद भयानक आवाज़ों और संग की आवाज़ें सुनाई देने का वाज़ेह तज़किरा हुआ है, जिसकी आवाज़ों से मुख्तलिफ तबाहियाँ आएंगी और दुनिया का ख़ात्मा होगा। मिस्री तख्तियाँ बताती हैं कि आखिरी वक्तों में हुरस देवता शूफर या संग फूंकेगा, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी और उसकी आवाज़ से एक बड़े जंग का आगाज़ होगा। लेकिन ये जंग दुनिया की आखिरी जंग होगी,
اور آخر کار دیوتاؤں کی طرف سے دنیا تباہ کر دی جائے گی۔ قدیم جرمنی کی نارس مائتھولوجی میں آخری وقت کو ریگناک کا نام دیا گیا ہے، جس میں کئی جنگیں اور تباہی شامل ہیں۔ ان جنگوں میں دیوی، دیوتا، انسان اور جنات تمام لشکر آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اس جنگ کے اختتام پر دیوتا گیلر ہارن نامی ایک بگل بجائے گا، جو ایک قسم کی جادوئی سنگ ہے۔ اس کی آواز کی شدت سے 9 جہانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ البتہ نارس مائتھولوجی میں دنیا کا مکمل خاتمہ کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ہاں ہر ایک قیامت کا آغاز ایک نئے دنیا کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے گیلر ہارن کی آواز سے آنے والی قیامت ایک نئے کاسمک سائیکل کو جنم دے گی۔ کائنات کا تباہ ہو کر دوبارہ تخلیق ہونے کی یہ کائناتی چکر کا عقیدہ ہندو مت میں بھی موجود ہے۔ ہندو پرانوں اور صحیفوں میں شنکا کا پھونکنا دنیا کی تباہی کا آغاز مانا جاتا ہے، جسے پرلے کا نام دیا گیا ہے۔ اس شنکا کو کائنات کنٹرول کرنے والا ہندو دیوتا وشنو پھونکے گا، جس کے بعد مہا پرلے آئے گا، اور اس پرلے میں تمام اسور مر جائیں گے، دنیا کا خاتمہ ہوگا اور دیوتا ایک نئی کائنات بنائیں گے۔ اگر ابراہیمی مذاہب کی بات کریں تو اس میں واضح طور سے قیامت کی علامتیں، نشانیاں اور ایک زوردار پھونک کی آواز سے دنیا کے خاتمے کی تفصیل موجود ہے۔ یہودیت میں دنیا کی تباہی شوفر کے پھونکے جانے کے بعد ہوتی ہے، جو ایک مینڈھے کے سینگ سے بنا بگل ہے۔ شوفر ہزاروں سال سے یہودی عبادتوں میں استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ نئے سال کے شروعات اور مختلف رسومات پر یہودی شوفر کو بجاتے ہیں۔ تلمود کے مطابق قیامت سے پہلے ایلیا نبی ایک عظیم شوفر کو پھونکیں گے، جس کی آواز اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ توبہ کا آخری موقع ہے، اور پھر سلسلہ وار جنگوں کی شروعات ہوگی جن میں ان کا مسیحا یہودیوں کی رہنمائی کرے گا، اور آخر کار ایک بڑے تباہی کے ذریعہ اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ مسیحی عقیدے میں بھی قیامت سے پہلے سور پھونکنے کا ذکر ملتا ہے، جسے وہ ٹرمپٹ کہتے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب سے ہٹ کر مسیحیت میں ٹرمپٹ کو 7 مرتبہ بجانے کا ذکر آتا ہے، جو مختلف زمانوں اور وقتوں میں بجائی جائے گی، اور ہر آواز کے ساتھ ایک تباہی آئے گی۔ ان 7 سوروں کا ذکر دی بک آف ریویلیشن میں موجود ہے۔ ہر ٹرمپٹ کی آواز بلند اور سنسنی خیز ہوگی، جو لوگ اپنی کانوں سے سنیں گے، اور ہر آواز کے ساتھ طاعون، طوفان، سیلاب اور مختلف عذابیں آئیں گی۔ یہ نرسنگھے یا ٹرمپٹ فرشتوں کے ذریعہ بجائی جائے گی، اور آخری نرسنگھا فرشتہ رافائل پھونکے گا، جس کے بعد عیسیٰ مسیح کی واپسی ہوگی اور مردے جی اٹھیں گے۔ لیکن اس کے برعکس دین اسلام کے اندر جس سور پھونکنے کا ذکر ہوا ہے اسے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، جسے اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ ہر سور کے پھونکے جانے کے درمیان 40 دنوں کا فاصلہ ہوگا، جبکہ بعض روایتوں میں 40 سال لکھا گیا ہے۔ تیسرا سور آخری اور حتمی ہوگا، جس کے بعد تمام لوگ خدا کے حضور پیش ہوں گے اور حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ دنیا کے مختلف حصوں اور آسمانوں سے آنے والی پر اسرار آواز کیا محض کوئی نیچرل فینومینا کی وجہ سے آ رہی ہے، یا یہ وہی ٹرمپٹس کی آوازیں ہیں جن کا ذکر الہامی کتابوں میں کیا گیا ہے؟ کیا یہ نرسنگھے کی آوازیں اپنے ساتھ کوئی بڑی آفت یا مصیبت آنے کا پیغام لا رہی ہے؟ اور کیا یہ آوازیں ہمیں دنیا کے خاتمے کے مزید قریب لے جا رہی ہے؟